تو وہ سید زادی، وہ نبی کی بیٹی چلنے لگی، تھوڑی دور چلی تو مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو گیا، مسلمانوں کا گاؤں آ گیا۔ جب دیکھا کہ مسلمانوں کا گاؤں آ گیا تو مسلمانوں کے سردار کے دروازے پر پہنچی۔ جب مسلمانوں کے سردار کے دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا اور مسلمانوں کا سردار باہر نکلا۔ کہا خاتون اتنی رات میں کہاں سے آئی ہو، کیا کام ہے؟ تو اس نبی کی شہزادی نے کہا کہ میں سیدہ ہوں، نبی کے گھرانے سے ہوں، راستہ بھٹک چکی ہوں، یہاں کسی کو جانتی پہچانتی نہیں ہوں، ایک رات کے لیے ہمیں پناہ دے دو، ہمارے بچوں کو کھانا کھلا دو، ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ تو اس مسلمان نے کہا کوئی سند ہے تمہارے پاس سید ہونے کی؟ کوئی ثبوت ہے کہ تم سیدہ ہو، تم نبی کی شہزادی ہو؟ تو اس نبی کی بیٹی نے کہا کہ میرے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں سیدہ ہوں، میں نبی کی شہزادی ہوں، راستہ بھٹک چکی ہوں، اتنی رات ہو گئی ہے، پارسیوں کے علاقے ہیں، پارسیوں کے گاؤں ہیں، کون مجھے پناہ دے گا، کہاں میں جاؤں گی؟ تم مسلمانوں کے سردار ہو، ایک رات کے لیے پناہ دے دو، میں اپنے نانا سے کہہ کے تمہاری شفاعت کروا لوں گی۔ تو اس مسلمان نے کہا تمہارے پاس اگر کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے تو تمہیں ہمارے گھر میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتے۔ تو نبی کی شہزادی رونے لگی اور روتی ہوئی اپنے دونوں بچوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ ایک پارسی کا گھر پڑا، پارسی کے دروازے کو کھٹکھٹایا، پارسی کا دروازہ کھلا، پارسی باہر نکلا۔ پارسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا ہے۔ تو اس پارسی نے کہا کہ خاتون اتنی رات میں اور ہمارے دروازے پر کیسی، کہاں سے آئی ہو؟ تو اس شہزادی رسول نے کہا کہ میں نبی کی شہزادی ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، میں راستہ بھٹک چکی ہوں، مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دو، میں اپنے نانا سے کہہ کے تمہاری بخشش کروا لوں گی۔ جب پارسی نے اتنا سنا کہا بیٹی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آؤ ہمارے یہاں آ جاؤ اور آرام کرو اور صبح کو تم یہاں سے نکل جانا، اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس پارسی نے اپنے گھر میں اس کو پناہ دے دی۔ اس شہزادی رسول نے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا اور آرام کرنے لگی۔ ادھر مسلمان سونے چلا، ادھر پارسی سونے چلا۔ مسلمان جب سو گیا تو اس نے خواب دیکھا کہ جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ جب اس کا نمبر آیا کہ جنت میں داخل ہو جائے تو اس نے دیکھا کہ جنت کے اندر وہی بیٹی ہے، وہی شہزادی رسول ہے، وہی نبی کی شہزادی ہے جو اس کے دروازے پر ابھی آئی تھی، اور رسول اللہ اس کو پیار کر رہے ہیں، اس کو گلے لگا رہے ہیں، اور یہ دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ اس نے جیسے ہی جنت کے اندر جانے کے لیے قدم بڑھایا کہ فرشتوں نے روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا جنت میں جانے کے لیے ثبوت ہے، کوئی سند ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا مسلمان ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تو جنت میں جانے کے لیے سند لاؤ، ثبوت لاؤ کہ ثبوت کیا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ابھی اتنی بات ہوئی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دوڑتا ہوا یہ اسی نبی کی شہزادی کو تلاش کرنے لگا، اسی نبی کی بیٹی کو تلاش کرنے لگا، اور تلاش کرتے کرتے اسی پارسی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ابھی رات کا ٹائم ہے، رات کا سمے ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پارسی باہر نکلا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے گھر کوئی خاتون آئی ہے جو نبی کی شہزادی اپنے آپ کو بتاتی ہے، ساتھ میں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ کہا ہاں ہمارے گھر نبی کی شہزادی آئی ہے، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے اپنے گھر میں اس کو پناہ دی ہے۔ کہا ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ کہا ان کو ہم تمہارے حوالے کیوں کریں؟ ہم مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ نبی کی شہزادی ہے، تم پارسی ہو، تمہارے گھر میں ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دو، ہم مسلمان ہیں، اپنے گھر میں اس کو رکھ لیں گے۔ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ جنتی جنت میں جا رہے تھے، جہنمی جہنم میں جا رہے تھے۔ جب میں جنت کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہی نبی کی شہزادی جو ہمارے دروازے پر آئی تھی اس کو رسول اللہ پیار کر رہے ہیں، اور اس کے دونوں بچے اس کے ساتھ ہیں، اور میں جنت کے باہر تھا۔ جیسے ہی میں نے جنت میں قدم رکھنے کی کوشش کی کہ فرشتوں نے روک لیا۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جنت میں جا رہا ہوں۔ پوچھا سند کیا گئے، ثبوت کیا گئے؟ کیونکہ میں نے نبی کی شہزادی سے ثبوت اور سند مانگی تھی، اس کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے کے لیے سند اور ثبوت کی ضرورت پڑی۔ تو میں مسلمان ہوں، میں سارا مال ساری دولت تمہیں دے دوں گا، ہماری ساری دولت تم رکھ لو، لیکن اس نبی کی شہزادی کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو اس پارسی نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم نبی کی شہزادی کو تمہارے حوالے بالکل نہیں کر سکتے۔ تو اس مسلمان نے کہا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس پارسی نے کہا کہ جو خواب تم دیکھ کے آ رہے ہو، بھئی خواب ابھی میں نے دیکھا
دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور مجھے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا، میں پارسی نہیں رہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے خود میرے خواب میں آ کر ہمیں کلمہ پڑھایا ہے اور مسلمان کیا ہے۔ یہ سب نبی کی شہزادی کے گھر میں آنے کی برکتیں ہیں، اور تم نے تو نبی کی شہزادی کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا، سند اور ثبوت مانگا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ نبی کی شہزادی ہمارے دروازے پر آئی، اور اس کے آنے کی برکت سے میں مسلمان ہو گیا۔